اس کی سانس ایک پل کو تھمی جب وہ دھیرے سے اس کے پیچھے نیم دراز ہو گیا۔ اسے دانستہ نظر انداز کی ایک ہاتھ سے ویر کو تھپکتے ہوئے فیڈ کرواتی رہی۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی نظر اندازی کو نوٹ کیا۔ پیچ کلر کے سمپل سے شفون کے سرمے بالو کا ڈھیلا ڈالا سا جوڑا بنائے پیچ کلر کا ہی سادہ دوپٹہ پھیلائے وہ اسے سے روح پھیرے بیٹھی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بالوں کا جوڑا کھول دیا۔ لمبے گھنے براؤن بالوں کی ایک آبشار سے کمر پر پھیلتی چلی گئی۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جو رخ موڑے آنکھیں زور سے میچے اس کی اس بے اختیار حرکت پہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پیچھے بیٹھا شخص بھی اس کی سانسوں اور دھڑکنوں کی زبان سن رہا تھا۔ اس نے اسی ہاتھ سے اس کا دوپٹہ پکڑتے سر پہ رکھا اور اس کے سمجھنے سے قبل کہا، اس وقت آپ صرف حالی و شعبیر کی ماں لگ رہی ہیں جبکہ مجھے آپ نے اپنی لی سے چاہیے۔ اس کے لفظوں اور عمل سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی جاگ اٹھی جبکہ سرخ گال تپنے لگے لیکن وہ لب بیچے خود کو کنٹرول کیے بیٹھی رہی۔ اس نے کھلے بالوں کی بکھرتی لٹکان کے پیچھے کی اور حالے کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب بیٹا، اس سے پہلے آپ کی ماما شرم کی وجہ سے آپ کے نزدیک آنے نہیں دیتی تھی اور اپنی ناراضی کی وجہ سے ظالم سماج بنی ہوئی ہے۔ اس نے گہری سنجیدگی سے بیر پہ جھکتے گویا اسے سنایا تو اس کو تپ سی چڑھ گئی، لیکن جھنجھلاہٹ کے باوجود ایک خفیف سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ مچلتی جس کا اس نے بامشکل گلا گھونٹا۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹ پہ اس کے ہاتھ محسوس کر کے وہ بکھلاتے ہوئے بولی، اپنی پرنسس کو محسوس کرنے کی کوشش۔ وہی دو ٹوک لہجہ، نہیں آپ پیچھے ہو کے بیٹھیے۔ اس نے گڑبڑاتے ہوئے اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ جماتے اس سے پرے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا بلکہ سیدھا ہوتے اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ اب اس کی نگاہوں کا مرکز اس کا گلابی چہرہ تھا جو اس کی گہری نظروں کے ارتکاز سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اگر اب آپ نے مجھے یوں لوفروں کی طرح دیکھنا بند نہ کیا تو میں پاپا کو شکایت لگا دینی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز سے گھبراتی وہ دھمکی دیتے بولی، ریلی؟ اس نے بے آواز انداز میں لبوں کو جنبش دیتے پوچھا۔ اس کے انداز پہ وہ تپ گئی۔ کبھی کبھی آپ مجھے ذرا اچھے نہیں لگتے، اس نے نروٹھے انداز میں معصومیت سے کہا تو اس نے بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے نیکلس میں انگلی پھنساتے ہوئے اس کا سر نیچے کو جھکایا۔ وہ مجھے آپ ہر پل اچھی لگتی ہیں، اس نے اس کی گندی پلکوں پہ پھونک مارتے ہوئے کہا تو اس نے بوکھلا کر پلکیں مون لی۔ چانو، اس نے اسے مزید کسی گستاخی سے باز رکھنے کو التجائی انداز میں کہا تو اس نے اسے تھوڑا سا فاصلے پہ رکھے کان اس کے پیٹ پہ لگائے۔ آپ کی شرم جان لے لے گی کسی دن، اس نے اس کے آدموئے وجود پہ نظر ڈالتے کہا، اس کے کان لگانے سے مرنے والی ہوگی۔ میری پرنسس سے مجھے دور رکھنے کی بہت کڑی سزا دوں گا۔ اس نے جب اسے غیر محسوس انداز میں تھوڑا پڑے کیا تو اس نے لو دیتے لہجے میں کہا، لیکن اس کا ہاتھ ہنوز اس کے نیکلس پہ تھا۔ حالے سو چکی ہے لیزے۔ اس کے کانوں میں کی گئی سرگوشی پہ وہ ہڑبڑا کر حال میں لوٹی۔ کیا؟ اس نے گھبراتے پوچھا لیکن اس نے بات کے جواب میں حالے کو اس کی گود سے لیا اور بیبی کارٹ میں لٹا دیا۔ اس کی اس حرکت پہ وہ شرمندہ ہوتی ڈریس چینج کرنے لگی۔ اسے ڈونٹ موو پلیز اسٹے ہیئر۔ بیڈ سے اٹھنے کو پر تولتی لیزے کو دیکھتے اس نے دھیمی مگر سرد آواز میں پکارا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہر گئی۔ میں اس وقت آپ سے بہت ناراض ہوں اور میں راضی بھی نہیں ہونا، معصومیت سے اسے کہتی گویا وارن کرنے لگی کہ مجھے اس وقت بلانا نہیں۔ ناراضگی کی وجہ جانتا ہوں لیکن راضی نہ ہونے کی وجہ بتائیے۔ اس کے ہاتھ میں گرپ سے مضبوط کرتے اس نے سنجیدہ سے نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ بس میری مرضی، اندر سے ڈرتی بظاہر کندھے اچکاتی بولی۔ اوکے، آپ اپنی مرضی پر کام رہیں، میں اپنی مرضی پر عمل کرتا ہوں۔ اس کو جھٹکے سے قریب کا ترجمانی انداز میں کہا تو وہ فوراً گڑبڑاتے فاصلہ قائم کر گئی۔ بچے دیکھ رہے ہیں۔ بوکھلاہٹ میں اتنی الٹی بات منہ سے نکلی کہ وہ خود شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ سیریسلی؟ اس نے آبرو اچکاتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت برے ہیں آپ، نہیں بولنا مجھے آپ سے۔ آپ نہیں آئے، میں مر رہی تھی لیکن وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی جب اسے اپنا دم گھٹنا محسوس ہوا۔ مر آپ رہی تھی اور سانسیں مجھے نہیں آ رہی تھی۔ فقط ایک جملہ، وہ ایک جملہ اس کے تمام شکایتوں پہ بند باندھ گیا۔ اسے سینے میں بینتے وہ اپنے جذبات سے چند لفظوں میں بیان کر گیا۔ دیکھیے چھوڑیے مجھے، ہفکی سے کہتی اس سے دور ہٹی بلکہ اس نے گہرا
کمزور کیا۔ وہ جو اس کی تمام باتیں سمجھتی تھی، اس کے جذبات پہ بھی اسے ایمان تھا، لیکن کیوں وہ اتنے دن دور رہا؟ اگر اس نے وہ وعدے بھی پورے نہیں کیے تھے جن وعدوں کی پاسداری کے لیے آپ مجھے جہاں چھوڑ کے گئے تھے، اگر انہیں پایا تکمیل تک پہنچا کے آتے تو مجھے آپ کے اتنے دن کی دوری کا دکھ نہ ہوتا، لیکن آپ تو خالی ہاتھ ہی لوٹ آئے۔ تلخی سے کہتے اسے یوں ہی ششدر چھوڑ کر وہ واش روم میں جا گھسی، جبکہ وہ یوں ہی آنکھوں میں سرد کیفیت لی اسی مقام کو گھورے جا رہا تھا جہاں کچھ دیر قبل علیزہ بیٹھی تھی۔ کچھ یاد ہے کہ کچھ عرصہ قبل تم نے شادی کی تھی اور تمہارا ایک عدد شوہر بھی ہے؟ تنزیہ آواز پہ اس نے سکون سے رخ بدلا اور ایک نظر سے دیکھتے کمال بے نیازی سے رخ بدلے اور دوبارہ سے چولہے کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کمال درجے کی بے پرواہی اور بے نیازی پہ جل بن اٹھا۔ محرومہ بی بی، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پرانا طرز تخاطب بلند ہوا تو آخر کار طبیعیان کو یاد آ ہی گیا کہ وہ کسی کے شوہر ہیں اور ان کی کوئی بیوی بھی ہے۔ پلٹ کے دونوں ہاتھ سینے پہ لپیٹتی اس نے ٹھنڈے لہجے میں طنز کیا تو وہ ہلچل سا ہو گیا۔ وہ دراصل کام میں بزی۔ وہ سر کھجاتے صفائیاں دینے کو بولا۔ بس مجھے کچھ نہیں سننا۔ بس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں بابی کے چلہ پورا ہونے تک ادھر ہی رہوں گی اور تم، اس نے غرانے والے انداز میں کہتے شہادت کی انگلی اٹھاتے اس کی طرف اشارہ کیا، تم جتنا ہو سکے مجھ سے ان دنوں فاصلے پہ رہنا، ورنہ غصے کی شدت سے تمہیں گنجا کر دوں گی۔ اور اس کی پھٹی آنکھوں میں دیکھتے وقفہ لیا، اور اس بار واقعی گنجا کر دوں گی۔ اس نے بات مکمل کی تو وہ ہڑبڑا کا ہوش میں آیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم کیا؟ وہ دبے لہجے میں صدمے سے چلائے کہ اونچی آواز سے کسی کے آ جانے کا خدشہ تھا کہ کچن میں کھڑے تھے جو بدقسمتی سے اوپن کچن کی نمائندگی کرتا تھا۔ پاگل تم ہونے والے ہو ان دنوں، اور اب پلیز ذرا فاصلے پہ ہو جاؤ ورنہ دھمکی پہ ایسا کرتے مجھے دیر نہیں لگے گی۔ وہ بدصورت اپنے خاندانی روپ میں آئی جلاد بنی ہوئی تھی۔ محرمہ بی بی، یہ عمر وقت آپ کو اپنے بچے کھلانے کا ہے جو آپ اپنے لالے کے بچوں کو کھلانے اور مجھے دور کرنے میں ضائع کر رہی ہیں۔ اسے دیکھتے اس نے سمجھانے والے انداز میں بھرپور طنز کیا۔ اس کی بات ایک پل کو وہ سرپٹائی گلابی رنگت سرخی مائل ہونے لگی۔ یہ تھرڈ کلاس باتیں میرے ساتھ مت کرو، ہٹو راستے سے، جھڑکنے والے انداز میں کہتی وہ سر سے نکلنے لگی کہ وہ واقعی خفا تھی جو اسے ادھر لا کے بھول ہی چکا تھا۔ نہ جانے کون سے کام تھے جو ہونا تک مل پا رہے تھے۔ وہ جو اسے پکڑنے کو آگے بڑھا، ایک دم بال کھینچے جانے پہ کڑاہا، مجھے چھوڑ دو طبیعیان ورنہ گنجے ہو جاؤ گے۔ اس کے لمس پہ تیز ہوتی دھڑکنوں پہ قابو پاتی اس کے بال پکڑتی بولی، اب تو تم پہ قابو پانا ضروری ہو چکا ہے جنگلی بلی۔ اسی پوزیشن پہ رہتے اسے کمر سے پکڑے اپنے بال اس کے شکنجے میں دیے، وہ اس پہ جھکنے لگا۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا کیا نظارے دیکھنے لکھے میری قسمت میں۔ معاویہ کی عاجزانہ مگر شرارتی آواز پہ دونوں کڑا کے رہ گئے۔ کیا کیا نظارے ہیں، ہاسپٹل میں رومانس، کچن میں لڑائیاں۔ انہیں دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے، چہرہ اوپر کیا، مصنوعی عاجزی اور سنجیدگی سے مزید کہا تو دونوں فوراً فاصلے پہ ہوئے، لیکن وہ باہر نہ جا سکی۔ وجہ بہت واضح، کچن کے دروازے پہ اٹکی کھڑی تھی۔ ویسے بیڈ روم میں کیا کرتے ہو؟ سب کچھ تو ادھر ادھر کر لیتے ہو۔ پھر بھرپور سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھتے اس نے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا تو دونوں کا دل چاہا اس معاویہ کے بچے کو کہیں غائب کر دے جو ہر موقع پر آن ٹپکتا ان کی جان عذاب میں ڈال دیتا تھا۔ بکواس بند کر اپنی فضول میں، خان نے پہلو بدلتے اسے ڈانٹا، لیکن وہ ڈٹائی سے بولا، یار میں کل شاپنگ سینٹر گیا، وہاں تمہارے لیے ایک اسپیشل چیز پسند کی، بلکہ خرید لی۔ اس نے موضوع بدلتے کچھ اس سے سنجیدگی سے بات کی کہ وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو ان دونوں کے سوالیہ نگاہوں کے جواب میں وہ رکتے ہوئے بولا، یار مجھے تیرے لیے ایک بہت اچھی وگ پسند آ گئی جو میں نے خرید لی کہ مجھے تیرے بالوں کا بہت خطرہ رہتا ہے جس طرح یہ دشمن کے زیر حراست رہتے ہیں۔ میں تجھے شرمندگی کی زد۔ اس کی گل افشانیاں جاری تھی جب محرو فورک لیے اس کی طرف لپکی تو فوراً بھگائی دیتا کچن سے بھاگا تو وہ ہاتھ ملتی وہی رکی، لیکن جب پلٹی تو خان کی خشمگین نظروں کا سامنا ہوا۔ وہ چمک گئی، دیکھا ہے تمہاری ہون ہوار حرکت کی وجہ سے کیا کیا سننا پڑا۔ اس نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ ہاں تو تم خود کو بھی سمجھا لو، اگر کچھ الٹا کرنے کی کوشش کی تو یہی ہوگا۔
اس نے بنا شرمندگی کے کہا تو اس نے اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے اسے دونوں بازو میں تھام لیا۔ چلو پھر کمرے میں چلتے ہیں، تم اپنی کا نام اپنی، وہ اس سے اٹھاتے شرارت سے بولا۔ ہاتھ نیچے اتارو مجھے، میں مار ڈالوں گی۔ اس کی اس حرکت پہ وہ شرم اور غصے سے بوکھلا گئی۔ بوکھلا کر چیخی، نہ اب نہیں، میں تمہیں بس تمہارے لالا کے بچے کھلانے نہیں دیکھ سکتا جانم۔ اس کے سر سے سر ٹکراتے اسے ماں نے ہیز لہجے میں کہا تو وہ لب کچلتے شرم سے کچھ کہہ نہ پائی، لیکن اسے یوں پچھلی طرف سے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کے چیخنے لگی کہ ایسے تو وہ کسی کو نظر نہیں آئے گی اور وہ واقعی کمرے میں لے جائے گا۔ لیکن اس کی چیخوں کو نظر انداز کرتے اس نے چال سیدھی رکھی، جبکہ وہ بدصورت چیختی اس کے سینے پہ منہ مارتی جا رہی تھی۔ ماما یہ اتنا روتا ہے، شاور لے کر نکلتے اس کے کانوں میں اس کا روحان سا جملہ ٹکرایا۔ اسے آئے 3-4 دن ہو چکے تھے، وہ اس دن سے اس سے یوں ہی منہ پھیرے ہوئے تھی۔ اس کے کہنے کے باوجود ابھی اس کی بات سن کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، جو لوز سے ٹراؤزر شارٹ یا لو شرٹ میں ملبوس الجھے بالوں سمیت پریشان بیٹھی تھی کہ ویر روتا بہت اور رات کو اس نے بہت تنگ کیا تھا۔ اگر وہ رات میں ویر کو اس کے ساتھ سنبھالتا نہ تو اسے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ رونے لگتی۔ بیٹا بچے یوں ہی ہوتے ہیں، مما نے بہلانے والے انداز میں کہا۔ لیکن حالے نہیں روتی، باقی بچے بھی اتنا نہیں روتے، حوریہ بھی نہیں روتی۔ اس نے معصومیت اپنے سامنے بڑے ہوتے کم رونے والے بچوں کا نام بتائے۔ کچھ بچے تنگ کم کرتے ہیں، حالے جیسے وہ کم روتے ہیں، کچھ بچے ضدی ہوتے ہیں، جہان اور ویر جیسے وہ زیادہ روتے ہیں۔ ماما نے شرارت سے کہا تو وہ چونکہ شاہ بھی ایسے ہی روتے تھے۔ اس کی موجودگی سے بے خبر اس نے کچھ حیرت اور اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، اسے جب فل اٹینشن یا اس کی مطلوبہ چیز نہیں ملتی تھی وہ بھی یوں ہی شدت سے روتا تھا، بلکہ مارنے کو آتا تھا۔ ماما نے مسکراتے ہوئے بتایا تو اس نے منہ بنایا۔ ابھی بھی ایسے ہی ہیں، کرتے ہیں، فل اٹینشن اور مطلوبہ چیز نہ ملنے پہ مارنے کو ہی آتے ہیں۔ بس آپ روتے نہیں ہیں، گوڑتے ہیں، منہ بسوڑتے ہیں۔ بڑبڑاہٹ جاری تھی کہ پاس بیٹھی ماما اور دور کھڑے جہان دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی، لیکن ماما نے یوں ہی ریاکٹ کیا کہ گویا کچھ بھی نہ سنا ہو۔ چلو بیٹا یہ مجھے دو، اسے میں سنبھالتی ہوں، چپ کرواتی ہوں، جیسے اس کے باپ کو کرواتی تھی۔ ماما ویر کو احتیاط سے اٹھاتی بولی تو وہ مسکرانے لگی۔ ماما مجھے بھی چپ کروانے سنبھالنے کا طریقہ، اس نے معصومیت سے کہا کہ جس عمر یا جس ماحول میں وہ رہی تھی اس کے لیے ابھی واقعی یہ سب سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ اسے سنبھالنے کا طریقہ ویر کو یا اس کے باپ کو؟ ماما نے پلٹتے ہوئے اس کو دیکھتے شرارت سے کہا تو وہ گڑبڑائی۔ نو ماما ویر، انہوں نے فوراً کہا۔ اچھا، مسکراہٹ دباتے وہ باہر کو نکلی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ مورتی حال کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ اسے مڑنے سے قبل یا دیکھنے سے قبل وہ ڈریسنگ روم میں گھس چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی مینے کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ احتیاط لازمی تھی۔ اس کے کچھ سٹیچز ابھی بھی لگے تھے اور جہاں بھی کچے سے سلی اس کی دیکھ سب کانچ کی گڑیا کی مانند دیکھ بھال کرتے تھے، جبکہ سیڑھیاں اترتے چڑھتے وقت بھی ایک عدد فرد اس کے ساتھ ہوتا تھا جو اسے مکمل احتیاط سے لے کے جاتا آتا تھا۔ وہ ہری سیڑھی پہ تھی جب اس کے قدم لاؤن سے آتی آواز پہ ٹٹگے۔ وہ حیران نظروں سے نیوز دیکھے جا رہی تھی۔ بلو گینگ کی تباہی کے اثرات ملک بھر میں اثر انداز ہو رہے ہیں۔ 19 دن پہلے نامعلوم افراد کے ہاتھوں لندن میں انڈر گراؤنڈ رہائش پذیر بلو گینگ کے ہر ایک لیڈر کو جہنم وصال کر دیا۔ مکمل ثبوت آرمی چیف کو پہنچا دیے گئے، لیکن یہ سب کام کرنے والا کون تھا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی اندازہ نہ لگا سکا۔ حتیٰ کہ آرمی افیسر بھی اسے سوال کے جواب میں قطع لا علم دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتے صوفے کی طرف بڑھتی، یہ سب سنتی حیران ہو رہی تھی، جبکہ باقی سبھی وہاں موجود ہے۔ اس نے نامحسوس انداز میں اسے تلاشا لیکن وہ موجود نہ تھا، لیکن اس بلڈنگ کے ایک خفیہ کیمرے میں جس کو اسے بلاک کرنا بھول گئے تھے وہاں ان افراد کی تھوڑی فوٹیج انکوائری ٹیم کو حاضر ہوئی، لیکن ان کے چہرے پر لگے سیاہی نشانات اور ماسک ان کو پہچاننے میں مشکل پیدا کر رہے تھے۔ اب سکرین 2 حصوں میں بٹ کے ایک حصے میں نیوز اینکر گلا پھاڑ رہا تھا، جبکہ دوسرے حصے میں ان کی فوٹیج دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں شاید دھواں گیس چھوڑ گئی تھی کہ پہلے تو بالکل بھی کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن اس کے بعد اس نے غور سے دیکھا تو وہ سب سیاہ لباس اور سیاہ بلٹ پروف جیکٹوں میں ملبوس ایک ماسک اور ماسک چڑھائے نظر آئے۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ سیاہ جینز پہ ہاف سلیوز، سیاہ شرٹ اور سیاہ جیکٹ پہنے
سیاہ لانگ شوز میں دونوں ہاتھوں میں گن تھامے نشانہ باندھے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ منہ پر سیاہی کے نشانات کے بعد اسے ماسک میں چھپایا گیا تھا، لیکن وہ اسے پہچان چکی تھی، مطلب وہ اپنے کام مکمل کر کے آیا تھا۔ اس ذہن میں اپنے زہریلے الفاظ گونجے جو وہ اسے لاعلمی میں بول چکی تھی، تو اس کے دل میں ڈیرو ڈیرو شرمندگی اترنے لگی۔ اسے کوئی سمجھنا کہ وہ اب اپنی صفائی کس طرح سے پیش کرے، اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا جہان شاہ کو منانا۔ حالانکہ وہ اس کے ایک قدم بڑھانے پہ ہی اس کا ہاتھ تھام لیا کرتا تھا، لیکن وہ ایک قدم بھی اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ بیٹا کیا سوچ رہی ہے؟ چچی نے اسے یوں چپ دیکھا تو اسے پوچھا تو وہ ہڑبڑا گئی تو دیکھا کہ چینل چینج ہو چکا تھا۔ موہد اور زابیار صوفوں پہ، جبکہ زریز، آریان اور نمیر نیچے کشن پہ بیٹھے تھے۔ آج چونکہ سب کا آپ تھا اس لیے گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ پاپا اور پاپا دونوں کسی جلسے میں گئے تھے، جبکہ حامد اور جہاں کے بارے میں سب لاعلم تھے۔ ماما اور ماما آج کچن میں خود سب کے لیے ریفریشمنٹ ریڈی کر رہے تھے، اس لیے سب لڑکیاں باہر بیٹھی انجوائے کر رہی تھی۔ کچھ نے بس بابی سے ملنا تھا تو گھر میں کب جاؤں گی؟ اس نے اداسی سے پوچھا کہ اس کی پریگنینسی کے 5 ماہ سے ہی اس کا باہر نکلنا بہت حد تک بند ہو چکا تھا، جس کے باعث وہ گھر نہ جا پاتی تھی، اس لیے اسے کافی عرصہ ہو چکا تھا گھر گئے۔ وہ سب ہر ہفتے بعد چکر لگاتے تھے، لیکن اب اس کا دل اداس ہو گیا تھا کہ خود بھی جانا ہے، بس کچھ دن اور رہ گئے ہیں، چلے کے بعد چلے جانا۔ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ پری آیت نے پری کو بلایا جو زینی، مہرو اور تاشے کے ساتھ موبائل پہ جھکی کھلکھلا رہی تھی۔ جی بابی، اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے جواب دیا۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں 1-2 مہینے کے لیے گھر بھیجیں کہ سب علیزے اور تمہیں مس کر رہے ہیں، تو علیزے تو ابھی جا نہیں سکتی، اس لیے تم چلی جاؤ، اس نے شرارت سے بظاہر سنجیدگی سے اسے کہا۔ اس کے اس باتوں میں مگر آریان کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا اور متوجہ ہوا اس کی شرارت سمجھتی وہ بھی مسکرا بولی، جی بابی، میں بھی یہی سوچتی تھی، اس نے پرسکون انداز میں کہا تو اس نے اسی طرف گھورا، لیکن وہ متوجہ نہ ہوئی۔ ہاں ہاں بھیج دیں میں کہ آریان کو اس کے سسرال بھیج دیں اور نامعلوم بچوں کو ان کے ننیال بھیج دیں۔ موہد نے بیوی کی شرارت سمجھتے ٹکڑا لگایا تو محفل چمچما اٹھی، جبکہ اس کی بات کے آخری فقرات پہ پڑی گڑبڑائی۔ ہاں یار، بیوی کو تھوڑا ریلیکس بھی دینا چاہیے، یہ کیا خوفناک شوہر کی شکل دیکھ کے بیچاری کرتی رہتی ہے اور جان جاتی رہے اس کی۔ زریز نے بھی حصہ ڈالا تو آریان نے دمکا جڑا، تمہاری بیوی نے تو پہلے دن ہی پاگل ہو جانا ہے صدمے سے تیری بوتھی دے کے، اس نے تپے انداز میں کہا تو سب ہنسنے لگے۔ تو دیکھنا، پاؤں 2-2 کے پیے گی میری، وہ گردن اکڑاتے بولا۔ تو اس نے کیا سب نے منہ بنایا، تیرے پیر تو 2-2 کے دیکھنے کے قابل نہ ہو تو پینے کی بات کر رہا ہے، آریان نے اپنا پورا بدلہ لیتے کہا تو اس نے ڈٹائی سے کہا، جلنے والے کا منہ تو کالا ہو یا نہ ہو لیکن بیوی ضرور میکے جائے گی اس کی، اس نے مزید جلائے، خبردار کسی نے یہ تحریب کاری یا ظالم سماج کا روپ سامنے لایا۔ وہ سب کی طرف دیکھتا بولا تو علیزے مسکراہٹ دباتی بولی، میں تمہاری پھوپھو ساس یہ ظالم روپ سامنے لا رہی، اور پری کو بائی کی طرف بیٹنے لگی۔ اس نے شرارت سے اپنی محسوس دھیمی آواز میں کہا تو اس کی شکل دیکھ کے سب کے کہکے چھوٹنے لگے۔ وہ لیڈی ڈان آپ کے سامنے آپ کے ڈان کچھ نہیں کہتے، اس لیے ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اس نے عاجزانہ انداز میں جس طرح کہا، جس شخص کا حوالہ دیا وہ حوالہ اس کے چہرے پہ سرخی بکھیرنے کو کافی تھا۔ ہٹ جاؤ صاحب، ہوشیار ہو جاؤ سب، ماویہ کی زور آواز بلکہ للکار پہ سب ایک پل کو دہل گئے۔ اللہ خیر، اب کی سہدی آ گئی۔ دادو نے سینے پہ ہاتھ رکھتے خیر مانگی اور دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ چہرے میں محسوس سی شرارتی چمک لیے کھڑا تھا، جبکہ اس کے پیچھے کانوں کا ہاتھ لگاتا ہان اور دانت نکالتا ولی بھی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ بھی تھا جسے اس نے کسی خزانے کی مانند تھاما ہوا تھا۔ آئے تو میری زبان دنگ رہ گئی، میں ایسے نظارے دیکھے قسم سے مجھے ایک پل کو رلا گئی، لیکن ہائے ہائے پھر ایسا پیار آور دیکھ کے قسم سے مجھے تو زینی یاد آ گئی۔ سنجیدگی سے بولتے بولتے لفظ ہڑپ کرتے وہ آخر میں زینی کو بکھلا گیا، جبکہ شادی شدگان افراد کو اپنی اپنی پڑ گئی کہ کس کی قسمت اپنی پھوٹے گی، ایسا کون سا اعلیٰ دین کا چراغ لے آئے اب جو واویلا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ مہرو جس کا اس سے اللہ واسطے کا بیٹھا لگتا ہی نہ تھا، دونوں سگے بہن بھائی، اس نے اسے چراتے ہوئے کہا، شکر کرو بی بی تم اور تمہارا میاں نہیں ہے اس میں انوالو، لیکن مجھے مجبور نہ کرو کہ ہاتھ پٹل، اس کی زبان کے آگے تو ہندک تھا۔ ہاں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اس کا بٹن باندھ گیا، چھوڑ جار، وہ دکھا جس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی اور اس سے حاصل کیا،
ولی جو لیزے سے ملنے کے بعد بچوں کو گود میں لے کے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تو اس نے کہا، ماویہ اب کون سی شرارت کرنے لگے ہو؟ ماما نے تنبیہ انداز میں پکارا، توبہ کرے جلدی سے ماما جلدی کرے۔ اس نے جس انداز میں کہا وہ فوراً توبہ کرنے لگی، جبکہ سب کو ہنسی نکل گئی۔ بے شرم اس نے عفت مٹانے کو کہا۔ ہاں تو کس کی شریفانہ جذبات کو شرارت نہیں کہتے؟ کہتے کہ ہاں آپ، اس نے لفافے سے سی ڈی نکالتے کہا تو قدموں کی چاپ پہ سب دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور وہاں جہان کے ساتھ معاذ، حمید اور زجا بھی تھے، جنہیں معاویہ اور ولی نے دعوت دی تھی۔ بھائیوں کو دیکھے وہ مسکا اٹھی، ان سے ملنے لگی۔ اس نے ملنے کے بعد وہ سب بیٹھ گئے تو ماما نے ریفریشمنٹ لا کے سب کو دی تو سب ساتھ ساتھ ٹھونستے ایل سی ڈی کی طرف متوجہ ہوئے کہ نہ جانے اب کیا دھماکہ ہونے والا ہے، جبکہ معاذ جانتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ یہ سی ڈی وہ غلطی سے معاذ کے ذریعے ہی ان کے ہاتھوں لگی تھی۔ سکرین روشن ہوئی تو سب کی توجہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جہان سکرین دیکھتے ہی ٹٹکا اور جاندار گوڑی سے معاویہ اور ولی کو نوازا۔ اس سی ڈی میں اس کی ویڈیو تھی جس میں وہ آفیسر کو انسٹرکشن دے رہا تھا۔ سب انتہائی غور سے دیکھ رہے تھے اس میں ایسا کیا تھا۔ پھر اس نے کال ملائی اور بات کرنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے علیزے کو فائلیں لانے کو کہا اور پھر علیزے کی دلہراش چیخ موبائل کے اسپیکر سے نکلی۔ اس لمحے کو یاد کرتے سب کو ایک بار پھر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جہاں کا پاگل ہوتے علیزے کا پکارنا، اس کا روتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پہ گرنا، سب وادو کو پر سے پوچھ ڈال کے اس کی طرف بھاگنا، سب سانس رو کے دیکھ رہے تھے جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر معاذ کا اسے پکارنا اور وعدہ پورا کرنے کو کہنا، اسی پل اس کے لڑکھڑاتے قدم اس کے دل کی حالت بیان کر رہے تھے۔ بچوں کی پیدائش پہ اس کا رد عمل۔ پھر جب ڈاکٹر نے علیزے کے لیے دعا کا کہا تو یہ ادھر سے غور سے دیکھے گا معاویہ نے ہدایت دی، اسے کہیں میرے ساتھ ایسا مت کرے، میں مر جاؤں اس کے بغیر، وہ میری سانسوں میں بدھی ہے، اسے کہیں ایسا مت کرے۔ معاذ کے کندھے پر سے اٹکائے اس کے الفاظ سے سب کا دل گھبرا گئے۔ سب کو یوں سینٹی دے کے معاویہ پریشان ہو گیا، جبکہ علیزے کو سسکیاں بڑھتے دے کے وہ بکھلا گیا۔ اوپر سے جہان کی گوریاں بیچارہ پھنس گیا۔ میں آپ کو یہ دکھا رہا تھا کہ بندہ اتنا جیدار ہونا چاہیے کہ اپنے بڑے سالے کے کندھے پہ سر ٹکا کے اس کی بہن سے عشق کا اظہار کھل کے کر سکے۔ اس نے ماحول کو بدلنے کے لیے وہ پوائنٹ مارا کہ سب کھلکھلا اٹھے، جبکہ وہ گڑبڑاتے سارا چہرہ صاف کرنے لگی۔ اس کے بعد ایک پل کو وہ چمسا گیا کہ ماں سے واقع رشتہ اور تعلق اس نوعیت کا تھا کہ وہ عام حالات میں خود پہ بہت قابو رکھتا تھا، لیکن اس دن وہ سب بھول گیا۔ شرم تو نہیں آتی کسی کی پرائیویسی میں گھستے؟ پھوپھو نے لڑانا چاہا لیکن بے اثر۔ لے اس میں ہمارا کیا قصور، ہم تو بس اس واقعے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن یہاں تو محبتوں کا سیکوئل چل رہا تھا۔ انہوں نے آنکھیں نچاتے کہا تو اس کی بے باکی پہ سب منہ چھپانے لگے۔ تم ادھر آؤ، جہاں نے سرد آواز میں پکارا، لیکن وہ جٹ سے علیزے کے پہلو میں جم گیا۔ میں تو اپنی بابی کے پاس بیٹھوں گا، اس کے یوں بیٹھنے پر علیزے کو فکر لاحق ہوگی۔ ہاں تو بابی ماں کے ساتھ محسوس کر رہی ہیں یہ جان کہ ایک ایسا گبرو جوان جیداری سے آپ کے بڑے بھائی کے سامنے آپ کی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اس نے کسی صحابی کی مانند سے سوال کیا تو وہ سب کی موجودگی اس کے سوال پہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ تمہیں میں بتاتی ہوں بے شرم بدتمیز، چچی نے کان کھینچ کے اسے اٹھاتے کہا۔ بس اس گھر کے سارے افراد اپنی نظروں کے کیمرے تیز کر کے اس بی بی سی کی حرکتیں ملاحظہ کرنا شروع کر دو، لائرا نے علانیہ انداز میں کہا تو زینی نے حیا سے روح بدل لیا کہ سب کی نگاہوں کا مرکز وہ بن گئی تھی، جبکہ وہ کہہ کر لگا رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ شوہر بننے کے بعد اتنے گندے ہو جائیں گے۔ اس نے منہ بسوڑتے اپنے لبوں پہ ہاتھ پھیرتے گویا اس کا لمس مٹاتے کہا تو اس نے مسکراہٹ دباتے اس پہ گرفت مضبوط کرتے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے انجان بنتے پوچھا۔ جب آپ ڈاکٹر کے روپ میں میرے سامنے آئے تھے تب تک شریف تھے، لیکن جب سے شوہر بنے ہیں آپ بہت گندے ہو چکے ہیں، وہ منہ بسوڑتے کہنے لگی جبکہ وہ کھل کر ہنس دیا۔